اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی نریٹ کیا جاتا ہے. یہ مختلف نریشنز ہیں. آبویسلی ہسٹری اس طریقے سے ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی، اور جب ریکارڈ ہونا بھی شروع ہوئی تو وہ بہت دیر میں یہ سب چیزیں ریکارڈ ہونا شروع ہوئی، تو یقیناً اس میں کوئی کمی بیشی یا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن سمری یہی ہے کہ ڈفرینٹ سچویشنز تھیں جن میں حضرت عمر جیسے ایک سمجھدار انسان نے ان کو جب انالائز کیا تو ان کو ریئلائز ہوا کہ شاید وہی غلطی پر ہیں، اور پھر جب اس غلام کو سنا تو اپنی غلطی مزید واضح ہوگی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے. تو یہ واقعہ ہے 6 نبوت کا، یعنی جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے تو وہ 5 نبوی میں ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، اور پھر یہ واقعہ 6 نبوت کا. اور اسی سال میں 2 لوگ مسلمان ہوئے. کہا جاتا ہے کہ صرف 3 دن کے گیپ سے. اور وہ جو دوسری اہم شخصیت ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو حضرت حمزہ کے لیے بھی ہمیں معلوم ہے کہ ایک بار وہ شکار پر گئے ہوئے تھے، اور پیچھے سے ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، اور برے الفاظ کا استعمال کیا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی پتھر اٹھا کر مارا جس سے آپ کو چوٹ آ گئی اور خون نکلنے لگا. تو عبداللہ بن جدعان ایک شخص ہے، ان کی ایک لونڈی تھی، وہ یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی، منظر دور سے اپنے گھر میں سے دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. جب حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے تو اس نے پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ حضرت حمزہ کو بتا دی. حضرت حمزہ بھی بہت طاقتور اور مضبوط نوجوانوں میں مشہور تھے، آلدو ایج میں وہ بڑے تھے حضرت عمر سے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں پر اتنے دیر تک لوگ نوجوان رہتے تھے کہ وہ انہی میں کاؤنٹ ہوتے تھے، کہ لائک ہی واز اسٹل ینگ. ہماری ٹائم میں جوانی کافی جلدی ختم ہو جاتی ہے. تو خیر انہوں نے جب یہ پورا واقعہ سنا تو انہیں بہت غصہ آیا ابو جہل پر، اور پھر انہوں نے کہا کہ آج میں اس کی ضرور مرمت کر کے رہوں گا. اور پھر وہ سیدھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچا جہاں پر ابو جہل تھا، اور پھر اس کو زور سے کمان ماری، جیسے وہ بور ایرو ان کے پاس تھا تو اس کو وہ ماری، اور اس کو زخم آ گیا، اور کہا کہ تم میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتے ہو جبکہ میں اس کے دین پر ہوں. یعنی یہ اس ٹائم کہہ لیں کہ ایک جذبات میں آ کر، ایموشنز کے فلو میں انہوں نے اس چیز کو کہا کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہی ہوں. میں بھی شاید تب تک انہوں نے اس طریقے سے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن وہ بھتیجے سے محبت اور ابو جہل پہ وہ غصہ کہ کیسے اس نے دست درازی کی، تو اس چیز کی وجہ سے انہوں نے فوراً سے کہا کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں. تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ بھی یقیناً اسلام کے لیے کھول دیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح وہ اپنے تن من دھن سے اسلام کے لیے قربانی دیتے رہے. اور احد میں جو بہت سارے لوگ شہید ہوئے ان میں پرومیننٹ نیم ہے حضرت حمزہ کا. تو اس طرح سے اب یہ ہوا کہ اسلام کو جو بظاہر یہ تھا کہ بہت اندھیروں میں اور طوفان میں گھرا ہوا ہے ہر طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ تقویت دیتے جا رہے تھے. نہ صرف یہ کہ نجاشی ایک اچھا حکمران کی صورت میں ملا اور وہاں پر مسلمان پیسفلی رہنے لگے، وہاں سے ایک وفد آیا، ان کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے بہت پاورفل پرسنالٹیز جو ہیں وہ بھی اسلام لے کر آئیں. اور پھر جو میں نے حضرت ابو ذر غفاری کا بتایا، اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جو مختلف قبیلوں سے چھپ کر آتے تھے اور وہ دین کی تعلیمات سیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اس وقت یہ وہ ٹائم نہیں تھا کہ اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا جائے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاموش رہنے کا، یعنی ان کو خفیہ رکھنے کا حکم دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تم اسلام کے غلبے کے بارے میں سنو گے تو تب مجھ سے آ کر ضرور ملنا. تو پھر جیسے حضرت ابو ذر غفاری بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کر لیا تھا مدینہ میں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی وقت اپنے یعنی غلبے کی بشارت دینا شروع کر دی تھی. اس میں وہ اب جب جو حبشہ کے لوگ تھے اور جو ان کے حکمران تھے وہ عیسائی تھے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے تھے، تو مسلمانوں کے دل میں ایک سافٹ کارنر بن گیا تھا عیسائیوں کے لیے. اور مشرکین مکہ جو تھے ان کو اوبویسلی غصہ آ گیا عیسائیوں پر. تو جو عرب کے ساتھ ہی 2 بہت بڑی امپائرز تھیں، وہ ایک پرشین امپائر اور ایک جو تھی رومن امپائرز تھی.